اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أحل لكم ليلة الصيام أحل حلا یحل کہتے ہیں حلال کر دینے. احل حلال کر دیا گیا ہے. لکم لام کے لیے اور کم تم سب کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. لیلہ کہتے ہیں رات کو. لیل و نہار اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کلمہ. الصیام سیام کہتے ہیں روزے. احل لکم لیلۃ الصیام لیلہ نکرہ ہے, الصیام معرفہ ہے. ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے تو ہم کہیں گے لیلۃ الصیام روزوں کی رات کو. احل لکم لیلۃ الصیام روزے کی رات کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. کیا؟ الرفث. رفث کہتے ہیں خالی اگر کلمہ رفث آئے, رفث یرفث, فتح یفتح اس کا باب ہے. رفث کہتے ہیں گفتگو کرنا, اس سے مراد جنسی گفتگو ہوتی ہے. لیکن رفث الی آ جائے یعنی رفثہ کے بعد کلمہ الہ آ جائے تو اس سے مراد مباشرت کرنا ہوتا ہے. الرفث الی نسائکم, الی کی طرف, نسائکم نساء امراتن کی جمع ہے نساء. امرا کہتے ہیں عورت کو, نساء عورتیں, کم تمہاری عورتیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم, ہن وہ عورتیں یعنی وہ جو بیویاں ہیں تمہاری, ہن لباسن وہ تمہارے لیے لباس ہے. وانتم لباسن اور انتم اور تم ہو, لباسن اور تم لباس ہو, لہن لام کے لیے, ہن ان سب عورتوں کے لیے, اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو. وہ تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ, عالمہ جان لیا ہے اللہ اللہ نے, انکم انا بے شک کم تم سب, انکم کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تو تم ہی ہوتا جو اردو کا کلمہ ہے. انکم کنتم کہ تم ہی ہو وہ, تختانون تے تو مخاطب اور مضارع کی علامت ہے. یہ کلمہ باؤنون تو آخر پہ جمع کی علامت ہے. ایک ہے خانہ یخونو, ناصرہ ینصرو کے باب میں اس کا مطلب بھی ہوتا ہے خیانت کرنا. لیکن اگر تے اس میں آ جائے اختانہ یختانو, اختیانن یعنی افتعال کا وزن آ جائے, اختانہ یختانو اختیانن اس کا مصدر اختیاناً آ جائے تو یہ ہے کہ خیانت کرنا بڑے اہتمام کے ساتھ, باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ. انکم کنتم تختانون تم خیانت کر رہے تھے انفسکم اپنی جانوں سے. انفس نفس کی جمع ہے اور نفس کہتے ہیں جان کو.
تمہاری یعنی تم اپنی جانوں کے ساتھ بھی خیانت کر رہے تھے۔ فتاب علیکم، فا کا مطلب پس، اور تابہ یتوبو توبۃً تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کلمہ تابہ، تو توبہ قبول کر لی، علیکم تم پر، یعنی تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہاری طرف پلٹے اللہ، وعفا عنکم، وہ کہ میں نے اور یہ بھی کلمہ بار بار آ رہا ہے، عفا یعفو، عفا معاف کر دینا، درگزر کر دینا، عنکم، ان کا مطلب سے، کم تم سے، اور درگزر کر دیا ہے تم سے۔ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ فالآن، فا کا مطلب پس، الآن کہتے ہیں اب، فا کا مطلب پس اور الآن اب، باشروہن، باشروہن، اب ان سے گفتگو بھی کرو اور مباشرت بھی کرو۔ وابتغوا، واو کے معنی اور، ابتغا یبتغی، ابتغا کہتے ہیں چاہنا، ما کتب اللہ، ما جو کتبہ جو فرض کر دیا ہے، جو لکھ دیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، جو اللہ نے لذت تمہارے لیے اس میں لکھ دی ہے وہ تم حاصل کرو، اسے چاہو تم۔ وَكُلُوا، واو کے معنی اور، کل کا مطلب ہوتا ہے اکلا، اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اور کل تم کھاؤ، فعل امر ہو گیا۔ وَاشْرِبُوا، یہ بھی فعل امر ہے، پینا، اشرب پیو، اشربو تم سب پیو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ، یہ تو فعل مضارع کی علامت آ گئی، بیانہ یبینو کہتے ہیں چیز کا واضح ہو جانا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فتح مبین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم مولانا کا بیان سننے گئے، یعنی مولانا کی وضاحتیں اور ان کی تحقیق سننے گئے، حتیٰ یتبینہ، حتیٰ کہ واضح ہو جائے، تحقیق سے واضح ہو جائے، لکم لام کے لیے تمہارے لیے، حتیٰ یتبینہ، حتیٰ کہ واضح ہو جائے، الخیط، الخیط، خیط کہتے ہیں یہ اس میں ذات ہے دھاگا یا ڈوری کو، دھاگا یا ڈوری خیط کہلاتی ہے، اور خیاط کہتے ہیں سوئی کو بھی، اور خیاط کہتے ہیں درزی کو بھی جو کپڑے سیتا ہے۔ خیط وہ ڈوری، وہ دھاگا، الابید سفید ڈوری، سفید دھاگا۔ ابیدہ جتنے کلمات بھی افعل کے وزن پہ آ جاتے ہیں ان میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ سپرلیٹو حالت ہوتی ہے، دوسری افضلہ سب سے زیادہ افضل، اکرمہ سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ مہربان، یا یہ رنگ ہوتا ہے، جس طرح ابیدہ، افعل، ابیدہ، ابیدہ سفید رنگ، من الخیطی، من سے، الخیط، خیط وہی دھاگا یا ڈوری جو پیچھے آیا کلمہ، الاسودہ، اسودہ بھی افعل ہی کے وزن پہ آ گیا، ایک رنگ کا نام ہے کالا رنگ۔ جب سفید ڈوری کالی ڈوری سے واضح ہو جائے، من الفجر، من سے الفجر، فجر کے وقت، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آنی شروع ہو جائے۔ ثم پھر، اتموا صیام اللیل، ثم پھر، اتم یتم تو اردو میں بھی کہتے ہیں تمام کرنا، مکمل کرنا، سارا ہی کر دینا، ثم اتم، واو الف تو جمع کی علامت آ گئی کہ تم پورا کرو الصیام روزے کو، الی اللیل، الی کی طرف، اللیل لیل کی طرف، یعنی روزے کو لیل تک مکمل کرو۔ کلو واشربو، یہ رات کو بیویوں کے پاس بھی جاؤ، وہ لذت حاصل کرو، کھاؤ اور پیو، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے میں وہ جو کالی ڈوری ہے وہ رات کے اندھیرے میں جب آنے والے سورج جو کچھ دیر کے بعد ابھی آنا ہے اس سے پہلے اس کی روشنیاں جب داخل ہوتی ہیں تو ایک سفید دھاری دیتی ہیں،
یہ کالی دھاری اور اس میں جب فرق نمایاں ہو جائے فجر کے وقت، اس وقت سے لے کر اب روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب کھانا پینا بند کر دینا ہے، اب مباشرت نہیں کرنی، گفتگو ایسی نہیں کرنی، اب کیا کرنا؟ ثم اتموا الصیام، تو اپنے صیام کو، روزے کو مکمل کرنا ہے۔ وہ آخری وقت بتا دیا ہے سحری کا، اور یہ اللیل، لیل سے مراد رات ہی نہیں، جہاں رات کا آغاز ہوتا ہے، جب وہ صبح کی سفید دھاری سے جب کالی دھاری کی طرف وہ چل پڑتا ہے تو اس میں نمایاں ہو جاتا ہے کہ شام ہو گئی ہے، تو اس وقت جہاں سے رات کا آغاز ہوتا ہے، الی اللیل، لیل تک، تم سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ اب پورا کرو۔ ولا تباشرہن، واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، تے تم اور مضارع کی علامت باشرہ یباشرو، مباشرت کرنا، ہننا ان سب سے، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، باشر فعل امر ہو گیا، باشرو تم سب مباشرت کرو، یہاں پہ الف آنا چاہیے تھا واو کے بعد، لیکن ہننا کی وجہ سے وہاں پہ الف محذوف ہو گیا۔ ولا تباشرہن، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو، وانتم، واو کا مطلب اور، انت تو ایک مذکر، اور انتم تم سب، عاکفون، عاکفون عاکف کہتے ہیں جو معتکف ہو جائے۔ رات رمضان کے اندر جو 10 دن آدمی اعتکاف کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیتا ہے اور مسجد میں آ جاتا ہے، اس دوران تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ولا تباشرہن، کھانا پینا ہو سکتا ہے، لیکن اب ولا تباشرہن، نہ گفتگو اور نہ ان سے مباشرت یہ نہیں ہو سکتی۔ عاکفون فی المساجد، جب مسجدوں میں تم اعتکاف کرو۔ تلک حدود اللہ، تلک وہ ہے، تلک وہ مونس کے لیے آتا ہے، حدود یہ حدیں ہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ حدود کا کلمہ حد کی جو جمع ہے یہ نکرہ ہے، اللہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کر دیں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی سرحدیں آ گئی ہیں، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں، تقربوہا تے تم کے لیے آ گیا، اور تقرب قریب جا، تقربو تم سب قریب جاؤ، فلا تقربو تم سب قریب نہ جاؤ، ہاں اس کے، یعنی وہ مباشرت کرنے کے قریب پھر نہ جاؤ۔ کذالک، اسی طرح، کذالک اسی طرح، یبین، بیانہ یبین، ابھی ہم نے پڑھا ہے، واضح کرنا، وضاحت کرنا، تحقیق سے کوئی بات بتانا۔ یبین اللہ، اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں، آیاتہ، اپنی آیات کی، للناسی، دو لام آ جائے تو اس کے معنی تو کہہ لیے ہوں گے، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم، لعلہم تاکہ شاید کہ ممکن ہے، لعلہم تاکہ وہ سب لوگ، یتقون، ہم نے یہ کلمہ تو بار بار رہا ہے، تقا یتقو، تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ غلط رویے سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف کھا لیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے روزے کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کے 3 کام ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 1، لباس چھپا لینے والے چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو سب سے زیادہ جان سکتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی اور جاننے والا ہے ہی نہیں، اور آخرت میں جو ایک دوسرے کے متعلق جو شہادتیں لے جانی ہیں، وہ بھی بیوی سے خاوند کے بارے میں، خاوند سے بیوی کے بارے میں شہادت لی جانی ہے، یہ آخری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو برائیاں ایک دوسرے کی نظر آ جائیں، یہ کسی اور کو نہیں بتانی، ان کو چھپانا ہے۔ نمبر 1، لباس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ
سردی اور گرمی کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو کوئی تکلیف مرد کو آ رہی ہو، کوئی تکلیف عورت کو آ رہی ہو، دونوں نے ایک دوسرے کے لیے لباس بن جانا ہے، ان کو آنے والی تکلیفوں سے بچا لینا ہے۔ وہ تکلیفیں معاشرتی ہوں یا جسمانی ہوں یا ذہنی تکلیفیں ہوں، ان سب سے خاوند نے بیوی کو، بیوی نے خاوند کو بچانا ہے۔ جو ان کی ضرورتیں ہوں گی ان کو اس نے پورا کرنا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ لباس کا تیسرا کام ہوتا ہے حسن بخشنا۔ لباس جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی جسم کے اوپر وہ اچھا لگے گا، انسان بھلا لگنا شروع ہوتا ہے۔ تم مرد نے بیوی کے لیے حسن بننا ہے اور بیوی نے مرد کے لیے حسن بننا ہے۔ جب چیزوں کو، برائیوں کو چھپائیں گے، اچھی چیزوں کا اظہار کریں گے تو دوسروں کی نظر میں یہ سب لوگ، بیوی اور شوہر دونوں، دوسرے لوگوں کی نسبت کے سامنے حسین بن جائیں گے، اچھے لگیں گے۔ اور جب ایک دوسرے کی باتیں بتانے لگ جائیں گے، اچھائیاں نہیں بتائیں گے، تو نیکی کو تو پھیلانا ہوتا ہے اور برائی کو روکنا ہوتا ہے۔ اور یہ تو بیوی ہے اور شوہر ہے، ان کی باتوں کو تو چھپا لینا ہے جو چھپانے والی ہیں، اور جو بتانے والی ہیں وہ ضرور بتا دینی ہے۔ علیم اللہ، عالمہ جان لیا ہے اللہ نے، اللہ جان لیتے ہیں، انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے اوپر خود ہی طاری کر لیتا ہے، نہ حکم آیا ہوتا ہے، نہ اللہ نے کہا ہوتا ہے، نہ رسول نے کہا ہوتا ہے، بس ہم اپنے اوپر خود ہی طاری کر لیتے ہیں کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ ان رسموں کو، نیکیوں کو جو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اڈاپٹ کی ہوتی ہیں، ہم ان کو نیکی سمجھ کے ہی کرتے جا رہے ہیں۔ انہی حوالوں میں سے ایک یہ تھا کہ اب روزے ہیں، روزے کی حالت میں رات کو بیوی کے پاس جائیں گے، یہ تو خالصتاً دنیا داری ہے۔ تو اللہ نے تو نہیں منع کیا تھا، اللہ نے تو نہیں منع کیا تھا، لیکن مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ کہ ہے تو گناہ لیکن میں کیا کروں، ہے تو گناہ لیکن میں کیا کروں، جب اس کیفیت سے انسان گزرتا ہے تو اس کی ذہنیت مجرمانہ بنتی ہے۔ اللہ جرم کو تو بعد میں روکتے ہیں، پہلے اس مجرمانہ ذہنیت بننے کو روکتے ہیں۔ یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مجرم بن کے نہیں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ یہ تمہاری ضرورت ہے تم کرو، لیکن حالت اعتکاف میں نہیں کرنا۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب عام حالت کے اندر وَأَلَانْ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطَ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ مکمل کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم مباشرت نہ کرنا ان سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فی میں المساجد مسجدوں میں، اور تمہاری جب حالت یہ ہو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام